دعائیں درود شریف سے شروع کرنا مناسب نہیں ہے، حدیث شریف کے خلاف ہے۔ ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں یہ حدیث نقل کی، اذا دعا احدکم فلیبدأ بالحمد للہ او الثناء علی اللہ ثم لیصلی علی النبی ثم یسأل یجاب۔ عمل الیوم واللیل صفحہ 131، وہ مفرد نسخہ جو ہے شرح کے بغیر۔ جب کوئی دعا مانگے پہلے الحمدللہ یا اللہ کی ثنا و صفت کرے، پھر درود پڑھے۔ درود شریف سے آغاز دعا احادیث میں منع ہے۔ ترمذی شریف کتاب الدعوات الدعوات الکبیر میں 4 حدیثیں ہیں جس میں تاکید ہے کہ پہلے اللہ کا حمد ہو، پھر درود شریف ہو، پھر دعا ہو۔ اور جلد اول کتاب الصلاۃ جب ختم ہوئی تو ترمذی شریف پھر اعادہ کرتے ہیں، باب الثناء علی اللہ ثم الصلاۃ علی النبی ثم الدعاء، پہلے حمد ثنا پھر درود۔ الغرض اسلام میں درود کا ہمیشہ دوسرا نمبر ہے۔ اسلام میں کوئی ایک عمل بھی مجھے معلوم نہیں جس کی ابتدا میں درود ہو۔ بعض مولوی مجلس میں تقریر سے پہلے کہتے ہیں درود شریف پڑھے، یہ بھی خلاف سنت ہے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور درود شریف پڑھے۔ بعض لوگ تلاوت کے بعد نعت پڑھتے ہیں، تلاوت کے بعد حمد پڑھو، حمد خداوندی، اس کے بعد نعت کا نمبر ہے۔ ایک مولوی نے پنجاب خانیوال میں مجھے کہا کہ بس تلاوت ہو گئی نا، حمد ہو گیا۔ میں نے کہا تلاوت نعت بھی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، خدای پیاسینو پس تو آہا کے ستا صفت کر دے، مزمل و مدثر کے پدگران نبی۔ میں نے کہا یہ نعت بھی ہے، پھر تو آپ کی نعت خوانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دعا جب کہی جائے تو ہاتھ اٹھائے جائے، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، کچھ کلمات تو پڑھ لیں۔ بعض بزرگان دین کو کیا اجلت ہو گئی، بولے صرف دعا کا اللہ اکبر ڈالا ہوا، کچھ نہیں تو اتنا تو کہو اللہم اغفر لی، رب ادخلنی الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار وقہر الکفار وغلبۃ الجاہلین والمبتلین والقہارین والصفاکین، یا اللہ یا رحمان یا عزیز یا غفار یا حنان یا منان۔ دل چاہتا ہے کہ ایک دعا ایسی ہو جس میں تمام دعائیں قرآن شریف کی آیات کی ہو، دوسری دعا مانگی جائے اس میں احادیث منورہ کا جو حصہ آپ کو اور ہم کو یاد ہے آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ تیسری دعا میں حاجات العباد، اساتذہ و مشائخ، والدین، دیگر پریشان حال مومن، مسلم، عالم اسلام، درسگاہیں، علماء، طلباء، مجاہدین، جہاد، 3 دعائیں اس طرح مناسب، ہر وقت نہیں، کسی وقت بھی ہو، اور ہر وقت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ محتاج ہم زیادہ ہے، پریشان بہت زیادہ ہے، ہر طرف سے حملے ہیں اسلام پر اور مسلمانوں پر۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ ایک حقیقت دعا ہے اور ایک رسم دعا ہے۔ جتنی دعائیں ہم مانگ رہے ہیں یہ رسوم ہے، لیکن الرسوم الشرعیہ ہے، شریعت کے مطابق رسوم ہے، وہ رسم فاسد نہیں ہے، رسم صالح ہے۔ اور ایک حقیقت دعا ہے، وہ تو رات کو بھی مانگو، دن کو بھی مانگو، زور سے عصر تک مانگو، عصر سے مغرب تک مانگو، مغرب سے عشاء تک مانگو۔ جس گل کو دل دیا ہے اور جس پھول پر فدا ہوں، یا وہ بغل میں آئے یا جہاں کفس سے چھوٹے، وہ تو مانگنی ہے جب تک ملے نہیں، خوب مانگے۔ الحمدللہ، تو دعائیں بہت مانگا کرو اور بہت توجہ سے مانگو، اور دعا مانگتے وقت اللہ کے حمد و ثنا سے شروع کرو۔